بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا ہے۔ حضرت زلیخا کون تھی؟ آپ عزیز مصر کی بیوی تھیں۔ حضرت زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور بادشاہ مغرب تیموس یا ابیل کی دختر نیک تھیں۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھا اور اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ حضرت زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں گھر لے گئے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی، بلکہ آپ کے حسن و جمال پر فدا ہو کر عاشق ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئیں، اور پہلے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، ایسے ہی اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ 7ویں دروازے میں یوسف علیہ السلام اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی دعوت دینے لگیں۔ حضرت یوسف نے یہ صورتحال دیکھی تو حیران رہ گئے اور زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور مجھے یہاں سے جانے دو، اور اس سے کہا کہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، چنانچہ زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف نے بھاگتے ہوئے جس بھی کمرے کا رخ کیا، اس کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑا اور آپ کو کھینچا کہ آپ بھاگ نہ سکیں، اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور آپ ان کے ہاتھ نہ آئے اور کمروں سے باہر نکل گئے۔ جب باہر آئے تو پہلے دروازے پر عزیز مصر کو کھڑا دیکھا تو زلیخا نے خود کو بچانے کے لیے بہانہ تراشا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف و سزا دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اپنی بات کا اظہار کیا اور حقیقت حال بیان کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے فرمایا، عزیز مصر یہ غلط بیان کر رہی ہیں، واقعہ اس کے الٹ ہے۔ اس نے خود مجھے لبھایا اور مجھ سے غلط ارادہ کرنا چاہا۔ عزیز مصر حیران ہو گیا، تم دونوں میں سے سچا کون ہے کہ اے یوسف میں کس طرح تیرا یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں ایک 4 ماہ کا بچہ ہے، پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان دینے والا ہے اور میری بے گناہی کی شہادت ادا کر دینے پر قادر ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو قدرت الہی سے بچہ بلند آواز میں کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، اور یہ حال صرف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر بولا، بے شک یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اسے خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت دل میں سما گئی ہے۔ عورتوں کی بات سن کر زلیخا کو چڑ چڑھتی تھی۔ انہوں نے عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان سب کے ہاتھ میں ایک پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا، ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جب وہ گزرے تو ان کے حسن کا ان عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ان کا حسن دیکھ کر بول اٹھیں کہ یہ تو بشر ہی نہیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے سے جیل بھیج دیا۔
جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے 2 نوجوان اور بھی جیل میں بھیجے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر کے خاص ملازم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع کر دی، اور اپنا آپ بھی ظاہر فرما دیا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب جانتا سمجھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل خانے میں رہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ ایک اور قول میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 13 سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔ بادشاہ ریاں نے یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی ہے اور عزیز کی بیوی نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے اقرار و اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی پاکی کا اظہار اس لیے چاہا تھا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کی امانت میں خیانت نہ کروں، یعنی ان کی بیوی پر غلط نظر نہ رکھوں کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اس لیے وہ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ بادشاہ ریاں نے جس وقت اپنے تمام خزانے آپ کے سپرد کیے، یعنی آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ ریاں نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے کہا، اے صدیق یعنی سچے، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نوجوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے سروکار ہی نہیں رکھتے تھے، اور آپ کو اللہ نے یہ حسن و جمال دیا کہ میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا کیا، آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کو نیک پایا اور ان سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام افراسیم اور دوسرا میسا افراسین۔ حضرت یوشع بن نون کے دادا یعنی نون کے والد ہیں، اور ایک شہزادی رحمت نامی بھی پیدا ہوئیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ کچھ لوگ حضرت زلیخا پر بدگمانی کرتے ہیں اور ان کی اس خطا پر جو انہوں نے ظاہر کی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہوا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ ہمیں اعتراض کرنے والے شخص یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا اور ان کی کتنی اولاد تھی، ان کے نام پورے کیا تھے، ورنہ ایک نبی کی پاکیزگی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔ حضرت زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کی۔ بے شک یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 51 سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ ان کی پاکی میں عیب تلاش کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ ایک نبی کی بیوی ہے۔ ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔